ثواب میرے فلاں مردوں کو پہنچے، میں اس کے سارے ثواب کے لیے یہ کر رہا ہوں. کسی کو ایک جوڑا کپڑا بنا دیا، کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیا، وہ عمل کر کے کوئی نیت کرے کہ میں اپنے فلاں مردوں کے سارے ثواب کے، تو اس کا ثواب برابر. یہ سارے طریقوں میں ایک طریقہ اس سارے ثواب کا فرض ادا بچھا کر چاہنے والوں کو بلا کے مجلس کا انعقاد کرنا بھی بڑا سارے ثواب ہے. سارے ثوابوں میں سب سے اب اس میں کیا ہے، یہ عمل ہم روز روز نہیں کر سکتے، ہے نا. بلا نالا ہم ہماری مصروفیات زندگی ذمہ داریاں بھی ہیں، تو آپ مہینے میں ایک مرتبہ کریں، سال میں ایک مرتبہ طے کر لیں. یہ مجلس جو منعقد کی گئی، یہ میں ذہنی طور پر مستحسن اقدام ہے کہ آج کے اس افراتفری کے نفسا نفسی کے زمانے میں تمام مومنین ان کے لیے کیا جائے، اور شہداء کے لیے جنہوں نے اللہ حسین کے لیے ولایت علی کے لیے اپنی جان دے دی محض اس بنیاد پر کہ علی کا چاہنے والا تھا، حسین کا دادا تھا، کسی کو گولی مار دی گئی، کسی کو قتل کر دیا، اس طرح ان کے لیے آج کی اس بے حس دنیا میں ایسا احساس رکھنا بھی ایک نعمت ہے. پروردگار کے توفیقات میں اضافہ کرے، جذبہ ایمانی میں اضافہ کرے. ایک ایسا اقدام ہے جو قابل تخلیق ہے، کا قدم دیکھ کے اوروں کو بھی خیال آ سکتا ہے. تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ روز روز تو روز کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کریں. روز 2 رکعت نماز تو ہو سکتی ہے، روز 2-4 صفحے قرآن تو پڑھا لیں. ہم کتنا وقت ٹی وی کے سامنے گزار دیتے ہیں، کوئی بھی پروگرام دیکھنے میں، گھر سے باہر نکلے، کوئی دوست مل گیا، سلام علیکم ہو گئی، اس کے ساتھ بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے. ہم راستے میں کھڑے ہی کتنا وقت اچھا مان لیا کسی کے ساتھ، بھائی ہم بہت تھوڑی دیر ٹھہرے، کتنی دیر ٹھہرے، 5 منٹ آپ ٹھہرے ہوں گے، 5 منٹ سے وہ 5 منٹ اگر آپ حساب کریں، وہی 5 منٹ اگر آپ گھر میں قرآن پڑھنے میں دے تو 5 منٹ میں 2 صفحے تو ہو ہی جاتے ہیں. 3-4 صفحے تیز پڑھنے والا ہو تو 5 منٹ 5 صفحے پڑھ لے گا، آہستہ پڑھنے والا 2 صفحے. بہرحال میرا مطلب ہے ہم اگر یہ جائزہ، سب سے اہم ترین بات کیا ہے ہم کو احتساب ہے، حساب کریں ہم اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. کوئی بات آپ کو ذہن میں بیٹھی سمجھ میں نہیں ہے، آپ غور کریں میں کتنا وقت کہاں دے رہا ہوں. گھریلو ذمہ داریاں بے شک ہم سے کرنا ہے. علی نے اور مولا کائنات اور ائمہ نے تاکید کی ہے کہ ہم اپنے گھریلو ذمہ داری سے لاپرواہی کر کے عبادتیں نہ کریں. وہ عبادت کوئی کام کی نہیں ہے. اگر آپ حقوق زوجیت نہیں ادا کر رہے ہیں، حقوق اولاد نہیں ادا کر رہے ہیں، حقوق ہمسایہ نہیں ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ عبادت نہیں کرتے جا رہے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے پاس ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے 24 گھنٹے ہمارے ائمہ نے تقسیم کیے ہیں، ہمارے ائمہ 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹوں میں کیا 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 جائے. 8 گھنٹے سویا جائے، 8 گھنٹے کام کیا جائے، دوسرے 8 گھنٹوں میں عبادتیں انجام دی جائیں، اور 8 گھنٹے اپنے اہل و عیال کے لیے دیے جائیں. سمجھے؟ اس طرح 3 حصوں میں بھی 6-6 گھنٹے کر کے ہم 24 گھنٹوں کو تقسیم کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ ان میں آپ کتنا وقت کہاں دے رہے ہیں، تو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا احساس ہوگا آپ کو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہم روز کر سکتے ہیں ان میں یہ ہے، کوئی گھر پہ آیا اسے بھی دیکھ لیا، اور اگر آپ کے علم میں ہے کہ فلاں جگہ فلاں کوئی محتاج رہتا ہے، آپ خود جا کے وہاں اس کی مدد کر دیں، وہ الگ ثواب ہے. یہ سارے ثواب کی نیت کر کے تو جو عمل ہم کبھی کبھی کر سکتے ہیں وہ کریں. جیسے عزاداری کا اہتمام ہے، مجلس کا انعقاد ہے، روز بلا ناغہ تو نہیں ہو سکتا، طے شدہ بات ہے. یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، کوئی کتابی بات نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے حالات ہوتے ہیں، زندگی ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، کاج ہوتا ہے، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مشاغل ہوتے ہیں. تو یہ کام ہم کبھی کبھی کر سکتے ہیں، کریں کبھی کبھی. جو کام روز ہو سکتا ہے اسے روز انجام دیں. تو یہ سارے ثواب بنیادی بات اس لیے کہا چھٹے امام نے، جب ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں. امام کا لفظ ہے یہ، ہمیں امام انسانیت پر قائم رکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں. توجہ، انسانیت پر قائم رہنے کی ادا بتا رہے ہیں امام ہمیں، کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کو، گزر جانے والوں کو یاد رکھیں گے تو آنے والا زمانہ بھی ہمیں یاد رکھے گا. ورنہ ہمارا مرحوم یا ہماری کوئی مرحومہ ہمارے ایصال ثواب کی محتاج نہیں، بالکل محتاج نہیں ہے. ہمارے
حسین اور فاطمہ کی بارگاہیں وہ ہیں جو ہمارے کسی عمل کو رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ کہ 1000 گنا بڑھا کے واپس کرنے والے ہیں۔ 1000 گنا اللہ ہے، پروردگار ہے۔ پروردگار ہمارا کوئی عمل رکھنے والا نہیں، محتاج نہیں، اس کو ہمارے عمل کی ضرورت ہے۔ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اپنی بقا کے لیے کر رہے ہیں، اپنی بقا کے لیے کرنا ہے ہمیں۔ اسی لیے امام نے کہا کہ یاد رکھو، کیوں اب بات ہوتی ہے، بات نکلتی ہے تو تفصیل ہو جاتی ہے، لیکن مجبوری میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے درمیان سے گزرنے والا اس لیے ہمارا محتاج نہیں ہوتا کہ جیسے ہی ہمارا کوئی گزرنے والا گزر جاتا ہے، پروردگار عالم اس کے نام سے کچھ ملائکہ کو خلق کرتا ہے، جبھی پیدا کرتا ہے۔ تو پیدا کرنے میں کوئی تکلیف تو ہے نہیں، پھر وقت درکار اللہ کا ارادہ کافی، اللہ نے ارادہ کیا ملائکہ خلق، انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ قبر حسین کو جائیں، قیامت تک طواف، قیامت تک نظر پڑتے ہیں ملائکہ، طواف کرتے رہیں تاکہ اس کا ثواب اس مرحوم کو پہنچے۔ ہم اپنے مرحوم کا ثواب پہنچاتے ہیں تو فصل آ جاتا ہے نا، اب آج آپ نے سارے ثواب کیا، پھر پتہ نہیں کتنے دن کے بعد آپ کریں گے، چلیے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی صحیح، آج آپ کیا آپ نے رات میں، پھر آپ نے فاتحہ پڑھی اپنے مرحوم کے لیے، ایک وقفہ تو آیا نا، مگر اللہ نے حسین کے عزادار کے لیے ایک لمحے کا وقفہ نہیں رکھا ہے، بلا فصل سے ثواب پہنچ رہا ہے۔ ملائکہ طواف کر رہے ہیں، اسے ثواب پہنچتا ہے، نہ ملائکہ رکنے والے ہیں نہ ان کا ثواب رکنے والا ہے، نہ ملائکہ رکنے والے ہیں نہ ثواب رکنے والا ہے۔ تو بنیاد یہ ہے کہ ایصال ثواب ان کے لیے ہے جو اپنے مقام پہ موجود ہے اور اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں، اور وہ شہید ہی کرتا ہے، بات شہیدی سے مطلوب ہے، اسی لیے پیغمبر نے شہید کہا، جو شہید ہے اسی کے لیے ایصال ثواب ہے۔ اور پھر قبرستان جانے کا حکم کیوں کیا؟ قبر پہ جا کر ہم یہاں سے بیٹھ کے بھی فاتحہ پڑھنا چاہیے، لیکن قبر پہ جانے کا اس لیے کہا کہ صاحب قبر بالخصوص شب جمعہ اور روز جمعہ اپنی قبر پر آتا ہے، امام نے کہا اپنی قبر پر آتا ہے، وہ یہ سوچ کر آتا ہے کہ کوئی ہمارا چاہنے والا آ جائے گا فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور اگر آتا ہے تو وہ جو آنے والی روح ہے اپنی قبر پہ بڑی مسرور واپس جاتی ہے کہ میرا چاہنے والا کوئی تو آ گیا میرے لیے، اور اگر کوئی نہیں آتا ہے تو بڑی مایوس واپس جاتی ہے کہ ہائے کیا زمانہ آ گیا، ہمیں زیر زمین پہنچا کے پلٹ گئے تو پھر آئے نہیں، پھر آتے نہیں، اپنی دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ باپ کو بیٹا یاد نہیں کرتا، بیٹے کو باپ یاد نہیں کرتا، چند دن رہتا ہے اس کے بعد پھر ہم اپنے معمولات میں مشغولات مصروف ہو جاتے ہیں، تو فراموش کریں تو فراموش نہیں کرنا، آپ اپنے معمولات اور مشغولات میں مشغول رہیں، بے شک ترقی کریں، پیسے کمائیں، زندگی کو اچھی سے اچھی بنائیں، لیکن انہیں بھی یاد رکھیں، ساتھ ساتھ یہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑ دیں کہ آپ اسے تھامیں اسے چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ امام نے ہمیں اس لیے کہا کہ یہ ایک عمل ایسا ہے جو انسانیت کا راستہ دکھاتا ہے، یہ غیر انسانی بات ہوگی نا کہ ہم بھول جائیں اپنے مرحومین کو اور پھر پلٹ کے یاد نہ کریں، وہ ہمارے محتاج تو نہیں ہے، کتنا ثواب ان کو پہنچتا ہے دیکھیے، ایک تو ملائکہ خلق کرتا ہے اللہ، دوسرے جہاں بیٹھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں ایک مقام ہوتا ہے، ہم دنیا میں لوگ ہیں کہ آج یہاں پڑھ لی تو کل وہاں پڑھ لی تو وہاں پڑھ لی، مگر ہم ہمارے گھروں میں ایسا نہیں، ہمارے پاس ایک جائے نماز ہوتی ہے، جائے نماز کا کپڑا نہیں ہے، وہ اصطلاحاً کہلاتا جائے، ورنہ جائے نماز سے بڑا وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں عبادت ایک مقرر ہوتی ہے، گھروں میں عاشق خانے ہوتے ہیں، ہم وہاں رہتے ہیں، عاشق خانے جن گھروں میں نہیں ہوتے ہیں، دالان میں صحیح، حجرے میں صحیح ایک جگہ ہوتی ہے، بہرحال جس جگہ بیٹھ کر جو ذکر الہی کرتا ہے بندہ نماز پڑھتا ہے، اس صرف نماز نہیں پڑھتے، ہم اسی مصلی پر حسین حسین بھی کہتے ہیں، اسی مصلی پر آنسو بھی بہاتے ہیں، جب ہم آخری سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں حسین کا سجدہ یاد آتا ہے، ہم جب تک مصلی پہ آنسو نہ بہارے اٹھتے نہیں، وہ جس مصلی پر بیٹھ کر جو ذکر الہی کرتا ہے تو ہمیں حسین میں آنسو بہاتا ہے، پروردگار عالم اس کے مرنے کے بعد اس اتنا حصہ زمین کا
اور اسی کی سیدھ میں آسمان کا اتنا ہی ٹکڑا قیامت تک اس کے غم میں روتا رہے گا. یہ معصوم ہے, اس کا ثواب اس کو ملے گا. زمین کا اتنا حصہ, آسمان کا اتنا حصہ دعائیں کرتے ہیں کہ مجھ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا تھا. آسمان کا حصہ کہتا ہے میرے سائے میں بیٹھ کے ذکر کرتا تھا. لہذا پروردگار تو اس کے درجات کو عالی فرما, اس کی تمنائیں جو رہ گئی تھی آ گیا دنیا کو اسے پورا کر دے. تو یہ دعائیں نسل در نسل پہنچتی ہیں. تو اس طرح قدرت نے اہتمام کیا ہمارے لیے سارے ثواب کا. ہمیں محتاج, ان کو ہمارے مرحومین کو محتاج نہیں رکھا. دیکھیے ایک بات آتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محشر کے میدان میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے جو اثار ثواب کرنا اور ہمیں مرحومین کو یاد کرنا اس لیے ہے کہ روز قیامت اگر سامنا ہو جائے, مقابلہ ہو جائے, تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ہم سے گلا کر بیٹھے. زندگی بھر تو ساتھ رہے, اٹھے بیٹھے, کھائے پیے اچھے ہوئے میں, اور مٹی لے کے ہمیں دفن پھر بھول ہی گیا, ہمیں یاد ہی نہیں کیا. ہمیں شرمندگی ہوگی نا. تو ہمارے امام نے ہم کو شرمندگی سے بچنے کے لیے کہا کہ تم اپنے مرحومین کو یاد کرتے رہو. اب ایک سوال لوگ کہتے ہیں قیامت کا میدان تو ایسا ہوگا, افراتفری کا ہوگا, نفسا نفسی کا ہوگا, کسی کو کتبار دی جاتی مثالیں, آپ کو بیٹے کی خبر نہیں ہوگی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ہوگا جن کے دلوں میں محبت علی غم حسین نہیں ہوتا ہے. علی کے چاہنے والوں اور حسین کے عزاداروں کے سروں پر تو چادر فاطمہ کا سایہ ہوگا. جن کے سروں پر چادر فاطمہ کا سایہ ہوگا ان کے لیے افراتفری کیسی, نفسا نفسی کیسی. اتنے مطمئن القلب ہوں گے, اتنے اطمینان قلب کے ساتھ رہیں گے کہ ایک دوسرے سے گلہ کرنے کا بھی موقع رہے گا. ہم اتنے مطمئن رہیں گے, اتنے ہم ذہنی طور پر, دماغی طور پر اتنے آسودہ رہیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے حالات بھی پوچھ سکیں. اسی لیے ہمیں شرمندہ نہ ہونے سے بچانے کے لیے امام نے کہا. اور بنیادی بات یہ پھر وہی بات ہماری عقیدتوں اور ہماری محبتوں کی بات ہوتی ہے کہ ہم کیسی عقیدت رکھتے ہیں. تو بنیاد یہ جن سے عقیدت ہے ان کے غم میں غم منانا ہے, خوشی میں خوشی منانا ہے. اب ان کے غم کی کوئی تاریخ نہیں ہے, خوشی کی بھی کوئی تاریخ نہیں, دونوں بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے گھر میں سامنے ہو گئے تو کیا کیا جائے, تاریخ دن نہیں دیکھنا ہے. ہمارے گھر میں کوئی مصیبت ہو گئی ہم انہی کو یاد کر لیں گے, انہی کا ذکر کر لیں گے. کیوں کہ ہماری محبتیں ان کے غم پہ قربان ہیں, ہمارا غم ان کے غم پہ قربان ہے. یہ اپنے آپ کو مٹا دینا جو ہے نا, یہ ہمیں کربلا والوں نے بتایا ہے, کربلا کی ماں نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے اپنی گودیوں کو قربان کیا جاتا ہے, کیسے اپنے وارثوں کو قربان کر دیا جاتا ہے. تقاضے ہماری محبتوں ہی کے ہے, چونکہ یہ مجلس جملہ مومنین اور مومنات کے لیے ہے. تو جہاں مومنات کی بات ہے وہ کنیزیں ہیں شہزادی قومین کی, تو آپ نے شہزادی کا بھی ذکر سنا مسجد میں, شہزادی کی مصیبت کا ذکر سنا کہ بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر رسا. یہ ہماری عقیدت میں یہ ہے کہ شہزادی ہماری ماں بہن دادی نانی گزر جائے تو گزر جائے, وہ فدا ہے آپ کے اوپر. ان کے نہ رہنے کا غم تو ہوگا مگر ہم غم منائیں گے نہیں ان کے نہ ہونے کا, غم منائیں گے آپ کے نہ ہونے کا. جب آپ کے آخری دن آئے تو حسن و حسین کے لیے زینب و ام کلثوم کے لیے چھوٹے چھوٹے سے سن ہیں کمسنی کے عالم میں, ان بچوں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے کہ جب ان کی ماں یہ کہتی تھی کہ ہم چند دن کے مہمان رہیں گے, کچھ دنوں کے بعد بچوں کو بغیر ماں کے سونا ہے, وہ بچے کے دل ماں کے پہلو کے بغیر نیند نہیں آ رہی.
فاطمہ کو بار بار وصیتیں کرتی تھی، یا علی ہمارے بال بچوں کا خیال رکھنا، یہ رونے نہ دینا۔ ماں کا دل ہوتا ہے، مانگتا ہوتی ہے، عزیزہ میری ماں جانتی ہے بچوں کو میرے پہلو کے بغیر نیند نہیں کچھ بچے کربلا کے میدان پہلو کے بغیر بچوں کو نیند نہیں آتی، اور وہ بچے جو کربلا میں رہ گئے ان کی ماں کو نیند نہیں آتی ہے، بچے کو آرام سے قبر میں سو رہے ہیں، ان کی روحیں جنت میں ہیں، آئے آئے اب ماں کو اس کے وسیلے سے ہمارے عبادات اعمال اس کے ثواب سے محروم کی کو صاف